بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری اور یہ ہے جناب محمد الیاس گھمن۔ ان کے نزدیک حرام کی کمائی جو ہے، زنا کی کمائی، وہ جائز ہے۔ کس طرح جائز ہے دیکھیں ذرا، سنیں آپ، پھر میں کچھ عرض کروں گا۔ کوئی عورت زنا کروائے اور زنا کروانے کے پیسے لے تو یہ اس کے زنا کروانے کا جو زنا کروا کے جو پیسے لیتی ہے نا، یہ پیسے حلال مال ہے۔ زنا کی کمائی حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں ابو حنیفہ دیکھو چکلے کا لسن جاری کر دیا کہ جو بھی عورت زنا کرے گی اور اس پر پیسے لے گی تو پیسے لینے بالکل جائز ہوگا، یہ حلال کی کمائی ہے۔ بعقد الاجارہ، یہ بات سببیت کے لیے نہیں، یہ بات تلبس کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے عورت کو کام کے لیے رکھا کہ اتنے پیسے لو جھاڑو دے دیا کرو، اتنے پیسے لو صفائی کر دیا کرو، معاہدہ ہو گیا۔ جب بات طے ہو گئی اس کے بعد کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ میں تم سے بدکاری بھی، زنا بھی کروں گا۔ اب دیکھو یہ جو زنا ہے یہ کیا ہے؟ متلبسن بعقد الاجارہ، متلبسن عورت کے ساتھ اجارہ زنا نہیں ہے، عورت کو رکھا ہے مزدوری کرنے کے لیے، اور جب مزدوری کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، ہم تمہیں 5,000 ماہانہ دیں گے، تم یہ کام ہمارے گھر کا کیا کرو گی، ہو گیا طے، تنخواہ طے ہوگی، ساتھ ہماری شرط ہے کہ میں تجھ سے زنا بھی کروں گا۔ اب یہ جو زنا ہے یہ زنا اس اجارے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اجارہ زنا نہیں ہے۔ اصل میں تو اجارہ کسی اور چیز کا ہے، اجارت النظافہ ہے، صفائی کا ہے، اور چیز ہے نا، لیکن ساتھ یہ زنا مل گیا ہے، یہ شرط لگا دی ہے کہ فحلال عند ابی حنیفہ۔ ایک عورت کو رکھا ہے مزدوری کے لیے اور بعد میں شرط لگا دی زنا کی، یہ عورت مزدوری کی اور مزدوری کی وجہ سے پیسے لیے، ما اخذت الزانیہ، یہ جو عورت نے پیسے لیے ہیں نا، اور صورت یہ ہے کہ زنا کے ساتھ شرط بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ پیسے حلال ہیں امام ابو حنیفہ کے ہاں۔ کیوں؟ یہ جو عورت پیسے لے رہی ہے یہ زنا کے نہیں ہے، یہ پیسے اپنی اس مزدوری کی ہے، برتن دھونے اور صفائی کے، جس پر اس کا معاہدہ ہوا تھا۔ یہ جناب علی برائی کرنے کے ہیلے ہیں، باقاعدہ کتاب الحیل ہوتی ہے ان کی فقہ کی کتابوں میں، تو یہ برائی کرنے کے ہیلے، یہ برائی بھی ہو جائے اور گناہ بھی نہ ملے، یہ ہیں ہیلے۔ یہ تمام ائمہ، سلطان جو ہوتے تھے نا، ان کے جو یعنی خلیفہ ہوا کرتے تھے سلطان، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے بنایا کرتے تھے۔ ایسا جو ہے مسئلہ بنا کر دیا کہ وہ خوش ہو جائے خلیفہ نا، کہ واہ کیا بات ہے، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ ہیلے بنا کر دیا کرتے تھے، زنا بھی کر لیں اور گناہ بھی نہ ہو، گویا کہ اللہ کو معاذ اللہ لالی پاپ دے رہے ہیں۔ زنا حرام ہے، کام کی اجرت حلال ہے۔ اب آپ سمجھیے، زنا حرام ہے، کام کی اجرت حلال ہے، لیکن جب حلال کام میں حرام شامل ہو گیا تو حلال بھی تو حرام ہوا، وہ حلال کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ حلال جو تھا وہ بھی حرام ہوا۔ حلال کھانے میں سور کا گوشت ملا دیں تو وہ حلال کھانا بھی حرام ہو جائے گا، وہ کہاں سے حلال رہ جائے گا؟ تو وہ اجرت حلال کہاں سے ہو گئی جس کی شرط میں جو ہے حرام شامل ہو گیا؟ یعنی اس عورت کی اس سے جو کمٹمنٹ ہوا تھا کہ بھئی میں یہ کام کروں گی اور میں اتنے پیسے لوں گی، ہاں ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے اس نے ایک اور شرط بھی لگا دی، تو وہ تو حرام میں حلال میں حرام شامل کر لیے نا، وہ سارے حرام ہو گیا، وہ تو سارا حرام ہو گیا۔ اس عورت کو وہاں کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کام چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیوں حرام کام کر رہی ہے؟ لیکن مولوی یہیں تک نہیں رکتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں سب کے آتا ہے، مولوی یہیں تک نہیں رکتے ہیں، یہ مولوی بہت آگے تک کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کتاب الحدود، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اس کی ہدایہ اٹھا لیں، جو فقہ کی سب سے چھوٹی کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی سب سے چھوٹی کی کتاب، جس کے سر ورق پر لکھا ہوا ہے کہ الہدایۃ کالقرآن قد نسخت من قبلها من الکتب، کہ ہدایہ قرآن کی مانند ہے، اور اس ہدایہ نے اب اس سے پہلے کی تمام کتابیں منسوخ کر دی۔ چونکہ ہدایت بعد میں لکھی گئی ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن بھی منسوخ ہو گیا،
جناب یہ سٹیٹس ہے ہدایہ کا. الہدایت کالقرآن قد نسخت من قبلها من الکتب. تو کتاب الحدود آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی بڑی باتیں مل جائیں گی آپ کو. میں اپنی زبان سے باتیں سنا بھی نہیں سکتا. چلے میں اتنا کرتا ہوں کہ صرف عربی جو ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو، عربی. اور وہ اس میں خیر ترجمہ تو اس میں ہے بھی نہیں، ترجمہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، ایسی کتابوں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. چلے میں عربی سنا دیتا ہوں اور جو سمجھنے والے ہیں سمجھ لیں گے. کہتے ہیں کہ لو زنی الصبی او المجنون بامرأۃ الطاغیۃ فلا حد علیہ ولا علیہا عند ابی حنیفہ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا سنیں، لو جامع میتۃ او بہیمۃ انزل ولم ينزل فلا حد علیہ ولا علیہا عند ابی حنیفہ. یہ دو میں نے سنا دی ہیں. اب یہ ہدایہ کتاب الحدود کے اندر، ہدایہ کتاب الحدود. اب میں تقی عثمانی کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. تقی عثمانی صاحب، جسٹس تقی عثمانی، ریٹائرڈ جسٹس تقی عثمانی. ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، گاڑی لینا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ بغیر سود کے جو گاڑی مجھے ملے، اور کیش ملانے کی میری طاقت نہیں ہے اور لانا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کو ہیلا بتاتے ہیں. اچھا وہ کہتا ہے کہ کیش میں 18 لاکھ ہے اور مارک اپ ملا کر 24 لاکھ، یعنی 6 لاکھ مارک اپ آ رہا ہے اس پر. اب میں کیا کروں، گاڑی بھی مجھے لینی ضروری ہے. تو آپ نے اس کو ہیلا بتایا کہ تم ایسا کرو کہ بینک جاؤ، بینک مینیجر سے بات کرو اور ان سے کہو کہ بھائی یعنی یہ ان سے پوچھو کہ کتنا مارک اپ اور کتنا جو ہے یعنی کیش میں کتنی اور مارک اپ ملا کر کتنی ہوگی. تو جیسا آپ نے بتایا کہ اگر وہ کیا نام ہے 18 لاکھ کی اور 24 لاکھ کی، تو آپ ایسا کرنا کہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ایک پین اٹھا لینا کہ جناب یہ پین میں اٹھا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ منع تو نہیں کرے گا مینیجر، اٹھا لینا. پھر اس سے کہنا کہ جناب یہ پین میں آپ سے 6 لاکھ کا خریدنا چاہتا ہوں اگر آپ کو منظور ہو تو، لیکن گاڑی میں جو ہے وہ 18 لاکھ کی لوں گا. اور مینیجر سمجھ جائے گا بات، ظاہر مینیجر ہے وہ سمجھ جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے چلیں گاڑی 18 لاکھ کی اور 6 لاکھ کا پین. یوں آپ کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کو گاڑی بھی مل جائے گی اور آپ کو سود بھی نہیں دینا پڑے گا. دیکھا جناب، دیکھا یہ کیسے چکر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چکر. اب میں کیا کہوں، میں کیا کہاں تک سناؤں ان لوگوں کی باتیں. چلیں یہ ختم کرتے ہیں بس.